میرے غوث الاعظم نے علم الکلام کے لیے کام کیا. میرے غوث الاعظم ہفتے میں 3 بار درس دیا کرتے تھے، 3 بار درس دیا کرتے تھے. میرے غوث الاعظم کے مدرسے میں روزانہ 13 علوم پڑھائے جاتے تھے، 13 علوم ریگولر پڑھائے جاتے تھے. میرے غوث الاعظم کی جامعہ سے ہر سال 3000 اہل علم فارغ ہوا کرتے تھے. اب غوث الاعظم کے چاہنے والے کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی اولادوں میں سے ایک اولاد کو دین کے علم کے لیے مختص کر دیں، اپنی کمائی کا 1% اس علم کی ترویج کے لیے مختص کر دیں، اپنے اتنے بڑے سے گھر کے لیے 1 کمرہ اس دین کے علم کے لیے مختص کر دیں؟ ایسا نہیں کر سکتے کیا؟ میں اور آپ اس طرح کر کے کیا غوث الاعظم سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے میں تو گزشتہ کئی دنوں سے آپ سے کہہ رہی ہوں، دیکھیے رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کیجیے، قرآن کی طرف لوٹیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن سیکھیے، قرآن سکھائیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کی محبت کو عام کیجیے، قرآن کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کیجیے، قرآن کی روشنی سے گھر گھر کو منور کیجیے. قرآن کو طاق کی بجائے اپنے قلوب میں جگہ دیجیے، قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیجیے. قرآن کو خالی قسم کھانے کے لیے نہ رکھیے، قرآن کو علم کے لیے اپنے درمیان رکھیے، عمل کے لیے اپنے درمیان رکھیے. قرآن کو صرف اس وقت کے لیے سنبھال کے نہ رکھیے کہ جب ہماری سانسیں اٹکی ہوں تو کوئی سورہ یاسین پڑھ دے. اگر یہ اٹکتی سانسوں کو بحال کر سکتا ہے تو آتی جاتی سانسوں کو کس قدر معطر کر سکتا ہے. بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، محبات القرآن کی بستی آباد کیجیے، قرآن کے علوم کے لیے، قرآن کی محبت میں، قرآن کے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے، سفر کیجیے. انشاءاللہ اس پر پھر کبھی ایک دن کی ہم محفل رکھیں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اسلاف میں، پرانے وقتوں میں ہماری خواتین دین کے علم کے لیے قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی سفر کیا کرتی تھی، جایا کرتی تھی، سیکھ کے آیا کرتی تھی. آج ہمارے لیے انوکھی بات ہے. اگر سعدی حبیب کہہ جائے تو بہت انوکھا ہے. کیسے نکلیں گی؟ دین اسکول میں بھی نہیں مل رہا، دین کالجز میں بھی نہیں ہے، دین یونیورسٹی لیول پہ بھی نہیں ہے، دین کوئی بٹھا کر بھی نہیں سکھا رہا. پھر کہاں جا کے سیکھے؟ اس قوم کا کیا بنے گا؟ تم اچھی مائیں دو تو میں اچھی قوم دوں گا. اگر میں یہ کہوں کہ تم دیندار مائیں دو، ہم دیندار قوم تیار کریں گے. تم معرفت الہیہ سے پر عورتیں دو، مائیں دو، گودوں میں پلنے والے بچے خود بخود سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائیں گے، خود بخود محمد بن قاسم بن جائیں گے. ارے تم اچھی اور پاکیزہ اور سلجھی ہوئی باعلم مائیں دو، تمہیں بہترین اس قوم کے معمار بن جائیں گے. کیا کریں جب عورتوں کے سیکھنے کی بات ہو، سمجھانے کی بات ہو، علوم کی بات ہو، دین کی بات ہو تو راہ راہ پہ رکاوٹیں ہیں. اور ویسے عورت آزاد ہے، ویسے عورت آزاد ہے. آپ کسی سیاستدان کے جلسوں میں دیکھیں، عورتیں آزاد ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں. آپ ان عورتوں کو سمندر پہ دیکھیں، آپ ان عورتوں کو کسی مارٹ میں دیکھیں، آپ ان عورتوں کو کسی بازار میں دیکھیں، آپ ان عورتوں کو ذرا فنکشن میں دیکھیں، آپ ان عورتوں کو ذرا گھر کی تقریب میں دیکھیے. آپ ان عورتوں کو کہاں نہیں دیکھیں گے. بس یہ عورتیں فکر آخرت کے لیے آپ کو کسی دینی مجالس میں نظر نہیں آئیں. وہاں آ کر عورتیں مجبور ہیں، وہاں آ کے عورتیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی. جب تک ہماری اس امت کی مائیں پھر سے بیدار نہیں ہوں گی، اس قوم کو دوبارہ سے عروج نہیں مل سکے گا. اس قوم کے لیے مائیں ایسی چاہیے، اور مائیں اسی وقت ایسی تیار ہوں گی جب ان ماؤں کے سینے میں علم قرآن اترے گا. وہی تو ان کے دودھ میں تاثیر پیدا کرے گا، وہی تو پھر آنے والے بچے کو اللہ کا فرمانبردار اور اس کے محبوب کا محب بنائے گا. تو خدارا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سالوں سے، کہ صرف سنیے نہیں، غوث الاعظم کے نام پہ نیت کیجیے. نیت یہی کر لیں کہ آپ محبات قرآن کی بستی آباد کریں گے رمضان المبارک میں. رجوع الی القرآن فی رمضان الکریم، یعنی ہم قرآن سے رجوع کریں گے قرآن کے مہینے میں.
ہم یہاں 30 دن کی بستی آباد کریں گے، 30 دن. آپ اس 30 دن میں جب مناسب سمجھے آ جائیں. پہلے رمضان سے لے کر 30ویں روزے تک ہم یہاں پر ہوں. قرآن کی کلاسز ہوں گی، قرآن پڑھیں گے، تجوید سے، ناظرہ سے، تفسیر سے، ترجمے سے، تصوفانہ تفسیر سے، محبانہ تفسیر سے. بس آپ کا آنا شروع. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، اچھوں کی سنگت اختیار کر لیں، اچھوں کی صحبت اختیار کر لیں. 30 دن میں 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 3 دن، جتنا مناسب ہو جائے اپنا حصہ تو ڈالیے. اس قرآن سے محبت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے. قرآن بھی سفارش کرے گا. اہل بیت تو ہیں جنت کے مالک. جس جنت کے آپ طالب ہیں، اہل بیت اس جنت کے مالک ہیں. مالک کی شناسائی کے بغیر آپ کتنا ہی طالب رہ لیں، جگہ نہیں ملے گی. دروازے پہ یہی کھڑے ہوں گے، لیکن مجھے اور آپ کو الحمدللہ کوئی فکر نہیں ہے. شہزادی کونین نے اپنے بابا جان سے پوچھ کر ہمیں خوشخبری دے دی تھی نا. جب بابا جان نے ان کے فرمایا تھا کہ تم فاطمہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گی، تو فوراً ہی پوچھ لیا تھا بابا جان ہمارے چاہنے والے کون ہوں گے. گویا دوسرے لفظوں میں پوچھ لیا تھا کہ میں اور آپ کہاں ہوں گے. تو میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنے گوشے جگر کو فرمایا فاطمہ تمہارے چاہنے والے، ہمارے چاہنے والے ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے. قرآن سے جڑیے، اہل بیت سے جڑیے، تمسک ان دونوں سے رکھیے. یہی 2 چیزیں ہمارا معیار ہے. یہی 2 چیزیں صراط مستقیم کا معیار ہے. ان کو تھامے رکھنا، تھامے رکھنا. جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے. جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے. اور 2 ہی چیزیں تو چھوڑی ہیں میرے نبی نے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. اور 2 ہی چیزیں تم میں معیار ٹھہرا ہے. اگر پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہاں تک کہ قرآن اور علی تو ایسا جڑیں گے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ہمیں لوٹا دیے جائیں گے. تو خدا را قرآن و اہل بیت سے جڑ جائیں. قرآن کی تعلیم کے لیے گھروں سے نکلے، محبات القرآن کا اپنا ذہن بنائے. رجب المرجب میں ہم جب خواجہ غریب نواز کا دن منائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بیان کیا تھا کیا کریں گے؟ رجوع الی القرآن کی مہم چلائیں گے. ہم گھر گھر درس قرآن کریں گے. آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں. بس آپ کے بھی 2 سے 2.5 گھنٹے خرچ ہوں گے. 1 گھنٹے کی نشست، ہم نعت، درس قرآن، پھر دعا، پھر سلام. بس گھر گھر ہم رجوع الی القرآن کی مہم چلائیں گے. اپنی ماؤں بہنوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں گے. اس لیے تیار کریں گے کہ یہ رمضان قرآن سے جدا ہو کر نہ گزرے. یہ رمضان قرآن سے غافل ہو کے نہ گزرے. یہ رمضان قرآن سے بے پرواہ ہو کر نہ گزرے. رمضان اور قرآن ساتھ ساتھ ہو، قرآن اور رمضان ساتھ ساتھ ہو، اور ہم ان دونوں کے ساتھ ساتھ. اس کے لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. آپ خود، آپ کی بیٹی، آپ کی پوتی، آپ کی نواسی، آپ کی بہو، آپ کے انڈر میں جتنے رشتے ہیں، خدا را انہیں دین کی راہ میں نکالیے. دین کی راہ میں نکالیے. یہ بات نہ کہیے کہ جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں قرآن رکھا ہے پڑھ لیں. یہ میں کئی بار سمجھا چکی ہوں. آپ میڈیکل کی کتابیں رکھ لیں لیکن ڈاکٹر نہیں بن سکتے. آپ انجینئر کی کتابیں پڑھ لیں لیکن آپ اپنا گھر خود نہیں بنا سکتے. آپ خود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے کوئی سکھانے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو. اگر آپ ایک کیمسٹری، فزکس اور میتھ کے لیے اپنے بچے کو ٹیوشن لازمی قرار دے رہے ہیں، کوچنگ سینٹر لازمی قرار دے رہے ہیں، قرآن تو پھر بڑی عظیم کتاب ہے. قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے. اسے سیکھیے، سکھائیے، قرآن کو پڑھیے، پڑھائیے، قرآن سے محبت کیجیے، دوسروں کو قرآن سے محبت کرنا سکھائیے. زبردستی پیار کیجیے، پیار کرنا سکھائیے. آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی، زبردستی، ہاں زبردستی. جب معرفت ہوگی تو محبت بھی ہو جائے گی.
जब मार्फत होगी, शनासाई होगी तो इश्क भी हो जाएगा। अभी ज़बरदस्ती कुरान पाक की तरफ आ जाइए। जब इसका लफ्ज़, कुरान का लफ्ज़ आपके सीने में उतरेगा और अपनी हलावत और मिठास आपको दिखाएगा तो मोहब्बत का समंदर खुद ही उमड़ आएगा। खुदा हमारी वो माएँ जो बुज़ुर्ग हैं वो तजवीद सीखें, जो पढ़ी लिखी हैं वो तर्जुमा सीखें, जिन्हें तर्जुमा आता है वो तफसीर की तरफ चले, जिन्हें तफसीर आती है वो लिखने की तरफ आ जाए। इंशाल्लाह कहिए। तो इस तरह 11वीं शरीफ मनाएंगे। बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रही हूँ, वो मेरे साथ मेरी पूरी टीम। शायद मिस मैरी मेरी बात पर मुस्कुरा रही नहीं, लेकिन मुझे खुद भी लगता है कि जिस मुश्किल काम के लिए मैं कोशा हूँ ना, बहुत मुश्किल, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मौला नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन हमारी औरतों को जगाना बहुत मुश्किल काम। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप हर जुमेरात 11वीं समझ के आ जाएं, आप हर जुमेरात नौचंदी समझ के आ जाएं। अगर दिल मार्फत इलाही से भर गया ना तो यकीन करें हर जुमेरात आपकी नौचंदी है। अगर दिल के आईने में अपनी सूरत नज़र आ गई ना तो हर जुमेरात 11वीं, हर जुमेरात आपकी जो है ना छठी है, हर जुमेरात आपके लिए अहम हो जाएगी। इतना कर ले, हर जुमेरात आने का जहन बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तफसीर चल रही है कुरान की, हर जुमेरात, हर जुमेरात आप तफसीर से जुड़े हैं, यही कर लें। कोई तो नियत करके जाएं, वरना मेरी माँ बहनें बस रस्म रस्म रस्म। 11वीं आ रही है डेगे लग रही है, 11वीं आ रही है न्याज़ें हो रही है, 11वीं आ रही है ये कर रहे हैं, 11वीं आ रही है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कीजिए ना, लेकिन मकसद की तरफ भी तो आइए। नमाजें छोड़ के देगे बनवाना, नमाजें छोड़ के महफिलें करना। अच्छा आप कहें कि मिस शुरू में आए तो आप पिछले 10 साल से 11वीं मना रहे हैं, आप पे इल्म का अक्स नज़र क्यों नहीं आ रहा? सोचे तो आप कुरान की मोहब्बत में क्यों नहीं डूब रहे? आप पक्के नमाजी क्यों नहीं बने? कहीं ना कहीं हमारी गफलत है। इसके लिए हमें इल्म की तरफ आना होगा इंशाअल्लाह। में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, अल्लामा इकबाल का दिन भी मनाया ना भी आपने, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होके और तुम ज़लील व ख़ार हुए तारीक़ कुरान होके, कुरान को छोड़ के। अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा, वो तो खाली मुअज़्ज़ज़ थे और मेरे और आपके सहाबा किराम रिज़वान तिलावत कुरान कर करके तो अपने दर्जात को बुलंद करते थे। वो क्या पढ़ते थे, कौन से चिल्ले खींचते थे? वो कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक की रोशनी में आधी दुनिया फतह कर ली थी। और हमें कि कुरान यहाँ रखा है और आप कहते हैं शादी वादी को अच्छा मिलो तो बता दीजिएगा, कोई अच्छा आस्ताना हो तो बता दीजिएगा, हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है। अरे कुरान जैसी अजीम किताब हमारे पास है। सब जी क्या करेंगे? कोई दिल में ख्याल आ रहा है बस हाँ गफलत हो गई बहुत, अब जाग जाएं। सरकार गौसे आदम नजर करम खुदारा 20 साल से पढ़ रहे, नजर करम नहीं हुई। अगर होती ना तो आप कुरान के इश्क में गिरफ्तार होते, आप इल्म के हुसूल में कोशा होते। पढ़ते हैं ना आप, झोली को मेरी भर दो, आप रोने लगते हैं इस बात पर, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सती का मनता फिरता है मारा मारा। झोली हमारी भर दो वरना कहेगी दुनिया। तो झोली भरी तो जा रही है, बुलाया तो जा रहा है। इल्म के मोती समेटे तो सही, इल्म के जौहर खरीदे तो सही, इल्म के जो है बाजार सजा हुआ है, इल्म की राह सजी हुई है, राही बने तो सही। हम नशी आपका अल्लाह है, हम मजलिस आपका अल्लाह है, आए तो सही। लेकिन नहीं, आपने बस खाना सामने रखकर ही कहना है सरकार गौसे आदम नजरे करम खुदारा, और फिर आपसे बोले क्या मांग रहे हैं? मैं तो बस ये मांग रहा हूँ बाजी औलाद हो जाए, शादी हो जाए, शौहर सुधर जाए, फला औरत के चक्कर से निकल आए, मेरा घर बिक जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरी बहू ने बहुत तंग किया है वो सुधर जाए। यही मांग ले, ये भी बुरी बात नहीं है ना, मांग ले। मैं आपसे कहूँ और हुकूमत आपसे कहती है, हुकूमत आपको 10,000 से 1 लाख का लोन दे रही है, आप कहते हैं फिर 10,000 क्यों, 1 लाख क्यों ना ले लूँ? शराइत आसान रखी है। हुकूमत कह दे कि कुछ अरसे के लिए पेशकश है, आपको लोन 10,000 से लेकर 1 लाख पे मिलेगा, आसान शराइत पर बिला सूद।
آپ کی ضرورت 10 بھی ہوگی نا، آپ بولیں گی میں 1 لاکھ لوں گی. بھائی کیوں؟ سود نہیں دینا، شرائط بھی آسان ہے اور دھیرے دھیرے اتار دیں. سمجھ میں سن رہے ہیں آپ؟ لیکن جب میرے غوث العالم کی بات آئے گی تو آپ کو خالی اولاد ہی مانگنی ہے، شادی ہی مانگنی ہے، کاروبار ہی مانگنا ہے. خالی مانگے میں یہ نہیں کہتی. اور وہ جو علم کا مینارہ ہے ان سے علم نہیں لینا، تدبر نہیں لینا، تفکر نہیں لینا، تقوی نہیں لینا، زہد نہیں لینا، معرفت نہیں لینی. بس یہی لینا میرا گھر بن جائے. ہم سب کا گھر تیار ہے. یاد رکھیے، تسلی رکھیے، اگر زمین ہمارے نام نہ بھی ہو سکی، ہم زمین کے مالک نہ بھی بن سکے، پھر بھی 6 گز زمین کے مالک ہم ضرور بنیں، بلا تفریق. بلا تفریق 6 گز زمین ہمارا مقدر ہوگی اور ہم اس کے مالک ہوں گے. کیوں نہ مجھ سے روشن کریں؟ تو نیت کر کے جائیں. یقین کریں میں تو آپ لوگوں کو نیت کرا کرا کے بلا بلا کے تھک چکا. صحیح کہہ رہے ہیں؟ اور آپ ایسے ممکن ہے آپ بھی مجھے سن سن کے تھک چکے ہو، آپ بیچارے ظاہر نہیں کر پا رہے، ہو سکتا ہے آپ بھی دن میں سوچ رہے ہو سادیہ باجی ہم بھی آپ کے سن سن کے تھک چکے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی کرتے تھے نا، کبھی بازار میں بیٹھے ہوتے تھے، کبھی قبرستان میں. یہی کرتے تھے، کبھی بازار میں کبھی قبرستان میں. بازار میں کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، لیکن یہاں بندے نہیں مان رہے. بازار میں بندوں کی صلح کرا رہا ہوں اللہ سے، لیکن بازار کی چمک دمک رنگینی انسان کو غافل ہی بنا کے رکھ رہی ہے. تو انسان ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ اللہ سے صلح نہیں کر رہا. اور پھر فرماتے ہیں قبرستان میں یہاں بھی اللہ کی صلح کرا رہا ہوں بندے سے. اب بندہ تو مان رہا ہے لیکن اللہ نہیں مان رہا. بازار میں اللہ مان رہا ہے لیکن بندہ نہیں مان رہا. اس دنیا کے بازار میں ہم آپ کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ آئیے قرآن کی طرف، آئیے صاحب قرآن کی طرف، آئیے آل صاحب قرآن کی طرف. لیکن آپ نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے. جب میں اور آپ قبروں میں ہوں گے تب ہم مان رہے ہوں گے لیکن اللہ نہیں مان رہا. اچھی نیت کے ساتھ چلیں، دل میں نیت کر کے جائیں مجھے عملی کوئی کام کرنا ہے. میں کیا کام کروں ایسا عملی؟ اس بیان کے بعد مجھے چاہے قرآن کی ایک سورت سیکھنی ہو میں سیکھوں، پورا قرآن نہ سیکھیں، میں ہفتے میں 1 دن ضرور جاؤں گی. چلیں آپ الگ سے نہ آپ جمعرات کے دن کے پابند کر لیں کہ جمعرات کو اگر انوار حبیب میں درس قرآن ہو رہا ہے تو میں جمعرات کو جاؤں. یہ نیت کر کے اٹھے، ورنہ عمریں بیت گئی ہیں اس شراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غوث العظم کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اللہ کریم ہمیں قرآن کی عاملہ بنائے، قرآن کی عالمہ بنائے، قرآن پر عمل کرنے والی بنائے.